ایک ایسی قوم جس پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا اور ان کے نبی کو مچھلی نے نگل لیا۔ وہ نبی اس مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے اور کیسے واپس آ گئے، یہ جاننے کے لیے اس پوری ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر اور گناہوں میں پڑے رہے۔ جب اسی طرح طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور ان کو کہہ گئے کہ 3 دن بعد ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ بستی والوں کو معلوم تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام جھوٹ نہیں بولتے، اور پھر لوگوں نے عذاب کے کچھ اثرات بھی دیکھ لیے، تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت انہیں اپنے نبی کے ساتھ اپنی بدسلوکی پر ندامت محسوس ہوئی، چنانچہ ان لوگوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، پھر وہ رو رو کر عاجزی کے ساتھ بہت سی دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی اور بچے بھی روتے تھے، اونٹ بھی بلبلاتے تھے اور ان کے بچے بھی، گائے بھی اور ان کے بچڑے بھی، بکریاں بھی منمناتی تھیں اور میمنے بھی۔ یہ بہت رکت آمیز منظر تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے اللہ کو آپ کی یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی بستی چھوڑ کر کیوں چلے گئے۔ بڑے لوگوں کی معمولی غلطی پر بھی گرفت ہوتی ہے۔ چنانچہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر روانہ ہو گئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی لہروں میں ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے، تو مسافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے اور جس کا نام نکلے اس شخص کو کشتی سے باہر پانی میں پھینک دیا جائے تاکہ بوجھ کم ہو جائے اور باقی مسافر بچ جائیں۔ کئی مرتبہ قرہ ڈالا گیا اور ہر بار قرے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اہل کشتی آپ کی نیکی اور زہد کو دیکھ کر آپ کو پانی میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، لیکن جب بار بار حضرت یونس کا نام نکلا تو پھر آپ خود ہی سمندر میں کود پڑے۔ اس وقت سمندر کی ایک بہت بڑی مچھلی کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ وہ دریاؤں کو چیرتی ہوئی جائے اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن نہ تو ان کا جسم زخمی ہو اور نہ ہی کوئی ہڈی ٹوٹے، کیونکہ آپ اس مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ چنانچہ اس مچھلی نے اللہ کے حکم سے اللہ کے پیغمبر کو نگل لیا اور سمندروں میں چلنے پھرنے لگی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو خیال ہوا کہ میں وفات پا چکا ہوں، مگر جب ہاتھوں پیروں کو حرکت دی تو زندگی کا یقین ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے سمندر میں مچھلیوں کو اللہ کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے رحمان کی تسبیح سنی۔ آپ وہیں سجدے میں گر گئے اور فرمایا، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ حضرت حسن بصری کے مطابق آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، بعض علماء کے مطابق 3 دن اور بعض کے مطابق 1 رات رہے۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا خیال آیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں قصور والا ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ فرمایا، تم نے پہچانا نہیں؟ بولے، نہیں اے رب، وہ کون ہے؟ فرمایا، میرا بندہ یونس۔ فرشتوں نے عرض کی، تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہیں، یا اللہ، وہ راحت کے دنوں میں نیکی کرتا تھا، تو اس پر رحم کر کے تو اسے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر اس مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ آپ اس وقت بے حد کمزور ہو گئے تھے اور بیمار ہو گئے تھے۔ اللہ نے ان کی کمزوری کی وجہ سے وہاں کدو کی بیل اگا دی اور ایک جنگلی بکری کو مقرر کر دیا جو صبح شام وہاں آ جاتی اور آپ اس کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔
پھر جب آپ علیہ السلام اپنی بستی میں واپس گئے تو وہ لوگ توبہ کر چکے تھے اور آپ پر ایمان لے آئے۔ ابن جریر میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا وہ نام جس سے اسے پکارا جائے تو وہ قبول فرما لے اور جو اس سے مانگا جائے وہ عطا فرما دے، وہ حضرت یونس کی دعا میں ہے۔ اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اس میں موجود ہے کہ جب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ساتھ اس سے کچھ مانگا جائے تو وہ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کتنی ہی بڑی مصیبت اور پریشانی میں کیوں نہ مبتلا ہو، اگر وہ استغفار کرے تو استغفار کرنا اسے مصیبتوں سے نجات دلا دیتا ہے۔